نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزہ روحانی اور جسمانی کیسے تربیت ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو وہ فحش باتیں کرے، نہ شور مچائے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی گالی دے بھی دے یا جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو کہہ دے دبی زبان سے یا دل سے، میں روزے سے ہوں، لڑائی جھگڑے سے الگ ہو جائے۔ پیارے بچوں، انسانی زندگی جسم اور روح سے مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق نے ہماری جسمانی اور روحانی تربیت کا سر و سامان فراہم کیا ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں، مثلا روٹی، دال، چاول، مختلف پھل اور پانی پیتے ہیں، ان سے ہمارا جسم مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، پیارے بچوں، وہ نیک کام کیا؟ جیسے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، تو ہمارا دل خوشی سے معمور ہو جاتا ہے، اس سے ہماری روح توانا ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر کسی شخص کا جسم تو خوب موٹا ہو، خوبصورت ہو، مگر وہ بد زبان ہو، بڑوں کے ساتھ تمیز اور ادب سے گفتگو نہ کرے، اساتذہ کا احترام نہ کرے، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں پاتا اور نہ ہی اچھے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، صحت مند جسم میں صاف ستھری روح ہو تو عبادت میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی بامقصد اور قیمتی بن جاتی ہے، دنیا میں کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی نوید ہے۔ پیارے بچوں، روزہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جانے سے جسم کے فاسد مادے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معدہ جو ہر وقت کھانا کھا کھا کے تھک چکا ہوتا ہے، اس وقفے سے آرام پاتا ہے، وہ تندرست اور توانا ہو کر غذا کو بہتر طور پر ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی صحت بحال ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے۔ ایک جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم اپنی تعلیم میں کامیابی اور ترقی کی منزلیں عبور کر لیتا ہے، ایک تاجر اپنی اچھی صحت کے ساتھ کاروبار میں خوب چمکتا ہے، ایک ملازم فریضہ ملازمت دیانت داری سے ادا کرتا ہے، ایک فوجی صحت کے ساتھ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور صحت مند فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہتی ہے۔ یہ روزے کی جسمانی فائدے ہیں۔ بچوں، روحانی طور پر روزہ ہر شخص کو یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک رزق حلال کھانے سے رکے رہو۔ جو باتیں ہمیشہ سے حرام ہیں، کیا روزے کے ساتھ وہ حلال ہو جائیں گی؟ نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دینا، کسی کا حق مارنا، کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا وغیرہ، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ روزہ تربیت کرتا ہے کہ ان بری باتوں سے اپنے دامن کو اچھی طرح سے بچا لو اور اللہ تعالیٰ کو اچھے بندے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے بندے بہت پسند ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام روح اور جسم دونوں کو سنوارتا اور نکھارتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم روح کو سنوارنے میں اپنے خالق و مالک کی باتیں دل و جان سے مانیں۔ اس لیے ہمارا خالق ہمیں خوشخبری سناتا ہے کہ جب تمہاری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے آئے اور اس پکار سے آئے۔ پیارے بچوں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ہی بنا دے، آمین۔
پیارے بچوں، آپ کو پتہ چلا جسمانی اور روحانی علاج کا، کہ جسمانی علاج کیا ہے، کس طرح روحانی علاج ہم نے کرنا ہے۔ اور بچوں، روزے میں آپ نے وہ سارے کام نہیں کرنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہیں۔ اور پیارے بچوں، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔